السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، یاد رکھنا حالات ہمیشہ اعمال کے موافق آتے ہیں۔ یاد رکھیے، آج فلاں انسان کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے پریشان کر رکھا ہے، اور ایک دوست کہتا ہے کہ مجھے دوسرے دوست کی وجہ سے پریشانی ہے، اور ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اولاد نے پریشان کر رکھا ہے، اولاد یہ کہتی ہے کہ ماں باپ نے پریشان کر رکھا ہے، حکومت کہتی ہے کہ عوام نے ہمیں پریشان کر دیا، اور عوام یہ کہتی ہے کہ حکومت نے ہمیں پریشان کر دیا۔ دوستو، یاد رکھیے، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو یہ باتیں کہنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بات عرض کرتا ہوں کہ کسی نے کسی کو پریشان نہیں کیا ہوا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہم بدعمالیاں نہیں چھوڑتے، پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ قرآن میں صاف اعلان ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں جو بھی فساد ہوتا ہے وہ انسانوں کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے تو بہت سے گناہ ہیں انسانوں کے جو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں ایک جگہ کہا گیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ ایمان اور تقوی ہم اختیار کریں گے تو اس پہ اللہ برکات کا نزول فرمائیں گے۔ قرآن میں اعلان ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور ہم سے ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکاتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، لہذا ہم نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ یاد رکھنا دوستو، آج ہماری کامیابی کا راز ہم خود بھول چکے ہیں کہ ہماری کامیابی کا راز کس چیز میں مضمر ہے۔ سب کچھ جو ہوتا ہے اس دنیا کے اندر وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے سوا نہیں آتی، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے سوا آ ہی نہیں سکتی۔ چاہے آپ بیمار ہو، چاہے آپ حالات میں ہو، چاہے ڈپریشن میں ہو، ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جتنی خیر انسان کو ملتی ہے اور جتنی اچھائیاں اور جتنی خوشیاں انسان کو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو برائیاں ہے وہ اس میں انسان کے اپنے نفس کا دخل ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جلال میں آتے ہیں دوستو۔ ہاں، اس لیے کفران نعمت سے بڑی نعمتیں چھین لی جاتی۔ ایک عجیب آیت قرآن مجید کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ مثال بیان کرتے ہیں ایک ایسی بستی والوں کی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، امن بھی تھا ان میں اور اطمینان بھی تھا، يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، چاروں طرف سے ان کے رزق کی بہتات ہو رہی تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ اللِّبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک، ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا، ان کے برے اعمال، کیونکہ وہ برے اعمال کرتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سنوار لیں۔ ہاں، جو اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے وہ کائنات کو بنانے والا خالق۔ انسان جب اپنے اعمال کو سنوارتا ہے تو اللہ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ آج دیکھیے، کہیں ہمارے اوپر بھوک، ننگ اور خوف کا لباس تو نہیں پہنا دیا گیا۔ سوچے، ہر بندہ جو شکوہ کرتا ہے کہ کاروبار نہیں چلتا، لگتا ہے کسی نے بندش کر دی ہے، سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو مٹی بن جاتا ہوں۔ ایک دور تھا کہ سونے کو ہاتھ لگاتا تھا تو مٹی بن جاتا تھا، اب مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں تو ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ ہاں، قرضوں میں جکڑا ہوا ہو، بینک بیلنس سے پریشان ہوں، کیا ڈیسیز اور کیا بیماریاں اور کس قسم کے حالات سے آج انسان دوچار ہے۔ خرچے پورے نہیں ہوتے، ایسا تو نہیں کہیں بھوک، ننگ اور خوف کا لباس ہم کو پہنا دیا گیا ہو کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ملک حملہ نہ کر دے، فلاں مجھے کچھ، میرے لیے کوئی بری چیز لاگو نہ کر دے۔ کتنے برے خوف میں آج انسانیت ملوث ہے۔ تو خوف کا علاج
اور پریشانیوں سے نکلنے کا علاج وہ واحد ایک اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے احوال کا تعلق ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں پیش آتی ہے، یہ اس کو ایک سسٹم کے تحت اللہ چلاتے ہیں۔ یہ سارا سسٹم اور اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ یاد رکھنا، دین اسلام یہ نظام زندگی ہے، یہ صرف عبادت کی ادائیگی تک محدود نہیں ہے۔ اسلام ہماری زندگی، ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات سب کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ڈپریشن سے پرہیز کے صحت مندانہ ذرائع کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ وہ ہمارے لیے ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں کہ ہم پورے ثبات و اطمینان سے زندگی گزار سکے، مگر اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا؟ اس لیے دوستو، ہم ان چیزوں کے عادی بنیں جس سے ہماری زندگی سنور جائے، ہمارے اخلاق، ہمارے مینر، ہمارے اندر کوالٹی پیدا ہو جائے۔ اس چیز کو ہم اپنائیں گے، یقین جانیے آپ، اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں آپ کو کامیاب کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہو۔ اس کو لکھے اور ایک لسٹ بنائے اور اس پر ایکٹ کرے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائے۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں کہے کہ انشاءاللہ ہم آج سے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔